بسم الله الرحمن الرحيم. وعن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه وقال إسناد هذا الحديث ليس بمتصل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو. وفي شرح السنة ونسخ المصابيح عن قيس بن قحط نحوه. محمد بن ابراہیم سے روایت کہتے ہیں قیس بن عمرو سے. قیس بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صبح کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے پہلی والی 2 رکعتیں نہ پڑھی تھی، وہ اب پڑھ لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ابو داؤد نے اسے روایت کیا. ترمذی نے اس کی بھی روایت کی اور فرمایا کہ اس کے اسناد متصل نہیں ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس بن عمرو سے نہیں سنا. اور شرح سنہ اور مصابیح کے نسخوں میں قیس بن قحط سے اس کی مثل ہے. یہ بات وہی چل رہی ہے مکروہات نفل نماز کس وقت مکروہ ہے. ان میں سے ایک وقت ہے فجر کی نماز فرض ادا کر لینے کے بعد طلوع فجر کے 20 منٹ بعد تک نفل نماز مکروہ ہے. یعنی فجر کی فرض پڑھ لیا آپ نے، اگر وقت ہے تو قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب کوئی نفل نہیں، کوئی سنت نہیں، سیدھے آفتاب نکل جائے گا، 20 منٹ گزر جائے گا، اس کے بعد پھر مکروہ وقت ختم ہو جائے گا، پھر آپ پڑھیے نفل نماز. اشراق وغیرہ پڑھی جاتی ہے یا اور دیگر نفل نماز پڑھی. تو اس روایت میں یہ بیان ہوا کہ ایک شخص کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد یعنی فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا. اب فجر کے بعد یہ کب پڑھ رہے تھے اس کی صراحت نہیں ابھی بیان کریں گے. 2 پڑھتے دیکھا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ صبح کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہو. اب اس کا 2 معنی یعنی 2 بار پڑھتے ہو. ابھی تو میرے ساتھ جماعت سے پڑھے ہو، معنی تو یہ 2 بار پڑھتے ہو. یا پھر یہ کہ جماعت سے پڑھ چکے ہو اکیلے پڑھ رہے ہو، معنی تو یہ. دوسرا یہ کہ کیا صبح کی 2 رکعت کے بعد 2 نفل پڑھتے ہو؟ جس طرح اور نماز کے بعد سنت نفل پڑھتے رہتے ہیں تو کیا فجر کے بعد بھی پڑھتے ہو؟ یہ حضور کے فرمانے کا مطلب. تو انہوں نے کہا، جو صحابی پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے پہلی والی 2 رکعتیں نہ پڑھی تھی، وہ اب پڑھ لوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی حدیث کی بنا پر امام شافعی اور دیگر بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنت فجر کی قضا آفتاب نکلنے سے پہلے جائز ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں آئے، اگر وقت ہے، اتنا وقت ہے اگرچہ جماعت کھڑی ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم امام کو تشہد میں بھی پا لیں، اتنا وقت لگ رہا ہے کہ ہم اس کو تشہد میں بھی بیٹھنے میں پا لیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے ہم شریک ہو سکتے ہیں. تو حکم یہی ہے کہ وہ سنت پڑھ لیں. ویسے ہی کرتے ہیں، سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو تو جماعت کا ثواب ملے گا. اور اگر
اتنا وقت نہیں ملا، لگ رہا ہے کہ نا جماعت چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی، تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ اب پڑھ لینے کے بعد اب اس کے بعد سنت نہیں پڑھنا ہے، یعنی فرض پڑھ لیا آپ نے، اب کب سنت پڑھنا ہے؟ ہاں، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد۔ یہی مذہب حنفی ہے اور یہی قوی مضبوط ہے۔ اس حدیث شریف میں جو آیا وہ صحابی اس کے بعد پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا دو رکعت پڑھتے ہو؟ مطلب فجر ابھی تو میرے ساتھ پڑھے ہو، اب پھر اکیلے بھی پڑھتے ہو، یا پھر یہ کہ فرض کے بعد نفل پڑھتے ہو، فجر کے فرض کے بعد نفل پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور پہلے والی نہیں پڑھی تھی۔ تو حضور خاموش ہو گئے، حدیث خاموش ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی اگر چھوٹ جائے سنت تو فرض پڑھ لینے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس لیے وہ امام شافعی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے، ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو اس کے بعد کیا کر لیں؟ فرض پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ صرف سنت فجر کے ساتھ یہ معاملہ ہے، باقی سنت کی قضا نہیں ہے، کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرض کی ہے اور واجب کی۔ دن بھر میں جو نمازیں فرض و سنت و واجب ہیں تو صرف فرض کی قضا ہے اور واجب کی قضا۔ جیسے کوئی کل کا پڑھنا چاہ رہا ہے تو صرف 2 رکعت فجر پڑھے گا، 4 رکعت ظہر پڑھے گا، 4 رکعت عصر پڑھے گا، 3 رکعت مغرب پڑھے گا، 4 رکعت عشاء پڑھے گا، 3 رکعت وتر پڑھے گا، یعنی دن بھر میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں قضا۔ تو صرف فرض کی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے، فرض اور واجب کی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ تو اب چونکہ اس وقت نافل نماز مکروہ ہے تو ہاں البتہ فجر کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، قریب بواجب ہے، اس لیے اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی دونوں قضا ہو گئی فجر کی، صرف فجر کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، صرف فجر کے ساتھ مسئلہ ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ زوال سے پہلے پڑھ رہا ہے، یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے زوال سے پہلے پڑھ رہا ہے، یعنی ابھی کہہ لیجیے کہ 11 بجے اور 10 سے پہلے پڑھ رہا ہے، تو دونوں کی قضا ہے، سنت کی بھی، اور یہ صرف اور صرف کس کے ساتھ ہے؟ فجر کے ساتھ ہے۔ ورنہ ظہر کی قضا اگر عصر میں پڑھ رہا تو صرف 4، عصر کی قضا کہیں ماشاء اللہ مغرب میں پڑھ رہا تو وہی 4، مغرب کی قضا عشاء میں پڑھ رہا وہی 3، عشاء کی قضا صبح پڑھ رہا وہی 7، 4 فرض اور 3 وتر، ہے نا؟ تو مذہب حنفی یہی ہے کہ صرف فرض اور واجب کی قضا ہے، اور اگر سنت فجر کی قضا ہے تو صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی اس کی ایک ٹائم ہے زوال آفتاب سے۔ اگر یہی فجر کو پڑھ رہا ہے ظہر میں قضا کر رہا ہے تو اب 2 ہی رکعت پڑھے گا، یہی فجر کی نماز جو قضا ہوگی کب پڑھ رہا ہے؟ ظہر میں پڑھ رہا ہے تو صرف 2 رکعت پڑھے گا، مسئلہ وہی آیا، ٹھیک ہے؟ اب رہا کہ اس حدیث کا کیا کہ حضور خاموش ہو گئے، حضور پہلی والی سنت پڑھ رہا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے۔ اس کا جواب تو خود اس حدیث نے دیا، یہ کہا کہ اس کی اسناد متصل نہیں ہے، یعنی اس کی اسناد میں کلام ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے یہ جو بات پہنچی ہے وہ درمیان میں کلام ہے، کیونکہ محمد بن ابراہیم یہ روایت کرتے ہیں قیس بن عمرو سے، جبکہ محمد بن ابراہیم کی ملاقات قیس سے نہیں ہوئی۔ آپ اگر بیان کریں آپ کو اور آپ بیان کریں اس سے تو ہماری ملاقات ہوئی ہے، اگر میرے حوالے سے ایک ایسا آدمی بیان کرے جو کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی تو آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو محمد ابن ابراہیم کی ملاقات قیس بن عمرو سے نہیں ہوئی، تو گویا کہ بیچ میں کوئی چھوٹے ہیں، بیچ میں کوئی راوی چھوٹے ہیں جن سے قیس نے کہا اور انہیں محمد بن ابراہیم نے کہا، محمد ابراہیم کہہ رہے ہیں، تو ایسی حدیث کہلاتی ہے منقطع، یعنی متصل نہیں۔ ایک ہوتی ہے متصل، ایک ہوتی ہے منقطع۔ متصل کا مطلب ملی ہوئی، یعنی حضور سے لے کر کے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس تک دم سند متصل، جیسے بخاری شریف لکھی گئی تو حضور سے لے کر کے صحیح بخاری تک، مشکات شریف لکھی گئی تو حضور سے لے کر صحیح مشکات تک پورا اسناد متصل ہے، پورے روایت کے فلاں سے دم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک اسناد کیا ہو؟ ملی ہوئی ہو، وہ کہلاتی ہے متصل۔ کیا کہلاتی ہے؟ تو یہ حدیث ایک تو کیا ہے؟ منقطع ہے، یعنی کوئی راوی
چھوٹے ہوئے ہیں بیچ میں تو یہ منقطع ہے، لہذا منقطع قابل عمل اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سے استدلال یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ وہی رہے گا کہ نفل نماز سرکار نے مکروہ جو فرمایا ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز کیا ہے، مکروہ ہے، اور جو طریقہ احناف ہے کہ اگر سنت چھوٹ گئی تو کب پڑھ لیں، طلوع آفتاب کے بعد۔ ہاں اب جو راوی چھوٹے ہیں تو پتہ نہ راوی وہ فاسق ہیں کہ غیر فاسق ہے، پتہ نہیں ہے بھائی باتیں کیسی ہیں کیا ہیں، یہ تو حدیث ہے، باضابطہ اسلام کا رکن بن رہا ہے، اسلام کا حکم بن رہا ہے، تو ایسے تھوڑے کہ کوئی بھی بول دے گا اور وہ قابل عمل ہو جائے گا۔ اس لیے اچھا پھر یہ کہ اس حدیث میں یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ صحابی فجر کے بعد کس وقت سنتیں پڑھ رہے تھے، اس میں تو یہ کہ فجر کے بعد سرکار نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب کبھی آخری وقت میں نماز ہوتی ہے، نہ دیکھتے کبھی آخری وقت میں نماز ہوتی ہے، بس ہم لوگ سلام علیکم پڑھتے پڑھتے کیا سورج نکل جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ وہ طلوع کے بعد پڑھ رہے ہوں، طلوع کے بعد بھی پڑھ رہے ہوں، اب دیکھا کہ پڑھ رہا کیا پڑھ رہا ہے تو پوچھ دیا، تب اگر طلوع کے بعد پڑھ رہے تو پھر مطلب ہی نہیں، خاموش ہونا بالکل صحیح۔ اگر طلوع آفتاب کے بعد پڑھ رہے ہیں تو بھی فجر کے بعد ہی کہلاتا ہے، وہ بھی فجر کے، حدیث نے یہ کہا کہ فجر کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی فجر کی نماز کے بعد، نماز کے بعد تو ہوا۔ تو اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ بس فرض ہوا تھا کہ پڑھ رہے ہیں، اس کی صراحت نہیں ہے، تو دونوں کو یہ بات شامل ہے، یا تو فرض کے فوراً بعد یا پھر 20 منٹ کے بعد پڑھ رہے ہوں، اور اس کو حضور نے دیکھا ہو، یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ حضور فجر کی پہلی والی سنت پڑھ رہا ہوں، تو حضور خاموش ہو۔ وعن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آیة ساعة شاء من الليل او نهار۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، کسی کو منع نہ کرو، دن اور رات میں جس گھڑی چاہے اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ عبد مناف کی اولاد چونکہ انہی کے ذمے تھی کعبہ کی کلید برداری، کعبہ کے دروازے کو بند کرنا، کھولنا، صفائی ستھرائی، زمزم شریف پلانا، حاجی صاحب کا انتظام کرنا، حاجی لوگ جو آتے تھے، پورے حرم شریف کی دیکھ ریکھ، یہ سب عبد مناف کی اولاد کے ذمے تھے۔ بتاتے لوگ بانٹے ہوتے، قریش کے خاندان تھے، سب بانٹے ہوتے تھے، کسی کی خدمت، کسی کے ذمے کوئی خدمت ہے، کسی کے ذمے خود خدمت ہے، تو عبد مناف کی اولاد کے ذمے یہ خدمت تھی کہ مکہ معظمہ کی وہ سرداری، کعبہ کی کلید برداری، یعنی چابی سے اس کو کھولنا بند کرنا، زمزم شریف کا انتظام، حاجی کا انتظام، یہ سب تھا۔ اس لیے حضور نے ان سے خطاب کیا کہ اب چابی ان کے پاس ہے، تو اس نے کہا ہے عبد مناف کی اولاد، کسی کو منع نہ کرنا، جو چاہے جب چاہے طواف کرنے دیا، یہ نہیں کہ کعبہ بند کر دیا، اب لوگ طواف کے لیے پریشان ہیں، یہ حرم شریف کا دروازہ بند کر دیا، لوگ پریشان ہیں، تو اس لیے حضور نے کن کو آواز دیا، کن کو خطاب کیا، عبد مناف کی اولاد کو، چابی انہیں کے پاس رہتے بھائی، جن کے پاس جو رہے گا انہیں سے کہے نہیں خدا صاحب کھلے رکھیے، تو اے بھائی عبد مناف کی اولاد، کسی کو منع نہ کرنا کہ جو چاہے نماز پڑھتے رہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ اس حدیث کی بنا پر حرم شریف کسی وقت بند نہیں ہوتا، ہر وقت حرم شریف کھلا رہتا ہے، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے بند کرنے، اور طواف ہر وقت جائز ہے، ہر وقت، اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں، ہر وقت طواف کیا ہے، جائز ہے۔ اچھا، لیکن یہ خیال رہے کہ طواف تو ہر وقت جائز ہے، لیکن نفل نماز ہر وقت جائز نہیں، جیسے کہ پیچھے بات کئی حدیث سے گزری ہے نا، اور یہاں پر جو اجازت ہے کہ نماز پڑھتے رہنا، چھوڑ دینا، تو مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ مکروہ وقت میں پڑھتا رہے یا جو کرتا رہے، وہ عمومی پہلا والا منع تھا، یہ عمومی اجازت ہے، یعنی وہ وقت جو ہے اس سے مستثنی ہے۔ اب اس حدیث کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ اب جو ٹائم، جیسے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ
کہ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اوقات مکروہہ یہ مکہ شریف کے لیے نہیں، مکہ شریف میں جب چاہے پڑھتے رہتے، وہ اسی حدیث کے بنا پر فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں کوئی مکروہ نہیں، مکہ شریف میں جب چاہیے نفل پڑھتے رہیے، جب چاہیے طواف کرتے رہیے۔ حنفی کا مسئلہ یہاں پر ہے کہ طواف تو ہر وقت جائز ہے، نفل نماز ہر وقت نہیں ہے، چاہے وہ مکہ شریف ہو کہ غیر مکہ، پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے جو اوقات مکروہہ ہے وہ مکروہ ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے جو حدیث گزری وہ کسی خاصیت کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ مکہ شریف میں پڑھ سکتے ہو یا اور جگہ نہیں پڑھ سکتے، مکروہ عام فرمایا، تو اسی لیے حکم یہی ہے کہ نفل نماز ہر وقت، یعنی جس دن وقت مکروہ ہے وہ ہر جگہ مکروہ ہے، چاہے وہ کہیں بھی حرم مکہ شریف میں ہو چاہے وہ غیر مکہ میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو منع فرمایا وہ عمومی منع، اور یہاں پر جو ہے وہ طواف وغیرہ کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے اب جیسے ہر وقت طواف جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہے طواف جائز ہے، باضابطہ طواف سے روکا جاتا ہے اس وقت، جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے بس لوگ سب بنانا شروع کر دیتے ہیں اور طواف بند، کیونکہ حدیث کی مخالفت تھوڑا ہو رہی ہے، کہا ہے بھائی سرکار کہتے ہیں کہ ہر وقت طواف کرنا جائز ہے، آپ بند کر رہے ہیں، تو ہر وقت جائز ہے کہ جماعت کے ٹائم تھوڑا جائز ہے، ہر وقت طواف جائز ہے تو جماعت کے وقت تھوڑی جائز ہے، تو وہ عمومی کہیں پہ سمجھ سے آدمی سمجھتا ہے کہ وہ تو فرمانے کا مطلب تو تھا ہی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اب جمعہ کی جماعت ہو رہی ہے، بڑی بڑی جماعت ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے باضابطہ کیا ہے، منع ہے، باضابطہ روکا جاتا ہے، اور یہ روکا جانا حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے بڑی اچھی ایک مثال دیا کہ وہ روکا جانا بھی شریعت کی طرف سے، جماعت کے وقت روکا جانا، جمعہ کی جماعت یا جو بھی جماعت ہے اس وقت طواف سے روکا جانا یہ بھی کیا ہے، شریعت ہی کی طرف سے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ سبیل لگوائیں آپ، سبیل بولتے ہیں پانی کے لیے لگانا، پانی پلاؤ، جو لوگوں کو پانی پلاؤ، آپ لگا رہے ہیں اپنے گھر کے سامنے لگا رہے ہیں یا کوئی بڑی جگہ آپ نے لگا دیا، سبیل پانی پلاتے رہنا، کسی کو نہیں روکنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان شریف میں پلاتے رہے دن میں، ارے بھائی حضرت کہتے کہہ رہے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو روزے میں تھوڑا پلانا ہے پانی، ہے نا، کہ سبیل پلانے کے لیے جو کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان شریف میں دن میں ہی پلایا جائے، وہ خود شریعت کی طرف سے رکھا ہوا کہ فرض نہیں پینا، تو بس ویسے ہی ہر وقت پڑھو، یعنی جو اوقات مکروہہ نہیں ہے اس میں سے جو وقت چاہو پڑھتے رہو، سمجھ گیا؟ یہ دماغ روشن ہوگا تو انشاءاللہ سب باتیں سمجھ آئیں۔ اچھا، تحاوی شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے بعد طواف وداع کی، طواف وداع کہلاتا آخر یعنی رخصت کا طواف، اور مکہ شریف سے جا رہے ہیں، حرم شریف سے جا رہے ہیں تو ایک طواف کیا جاتا ہے جو کہلاتا ہے طواف وداع، یعنی رخصت کا طواف، تو طواف وداع کے بعد 2 رکعت نفل مستحب ہے، کہ جب آپ نے پڑھ لیا طواف کر لیا تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، شکر اللہ کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ پڑھا جاتا ہے، مستحب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے بعد طواف کیا، فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد طواف کیا، لیکن 2 رکعت نفل نہیں پڑھی، وہ چلے یہاں تک کہ بیچ میں جنگل میں کہیں پہنچے، سورج نکل گیا تو 2 رکعت نفل پڑھا۔ اگر نفل نماز فجر کے بعد جماعت کے بعد اگر جائز ہوتا تو کبھی نہیں فاروق اعظم چھوڑتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی وہی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، تو ہاں انہیں کی وہی نازل ہو گئی ہے ماشاءاللہ، انہیں کے رائے کے مطابق، تو وہ 2 رکعت نفل نہیں چھوڑتے، پڑھتے پھر جاتے جنگل میں پڑھی رہے، لیکن آپ کا اس وقت نفل نہ پڑھنا، جا کر کے راستے میں جنگل میں پڑھنا طلوع آفتاب کے بعد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت فجر کی فرض کے بعد نفل نماز مکروہ ہے، چاہے حرم شریف ہو کہ غیر حرم ہو، مکہ ہو چاہے غیر مکہ، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، فجر کے بعد نفل نماز کیا ہے، مکروہ ہے، یعنی نفل نماز۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ کا سادہ نوازہ مولا کریم 2 حدیث شریف مع ترجمے اور تشریح کے ساتھ آزمائے گئے مولا اسے ذہن میں دل میں دماغ میں محفوظ فرما، اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں میں جاری اور ساری فرما، سب لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت۔